اچھا جناب آپ کا خیر مقدم ہے, بہت اچھے انداز میں ہم نے بفے انجوائے کیا. ہم ماموں کباب والے نوید ماموں کا شکریہ ایک بار پھر, انہوں نے اسپانسر کیا اور ہمارے تمام مہمانوں نے بڑا سراہا. کیسا لگا آپ کو؟ ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے تو بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑی یکسوئی کے ساتھ, بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے جو معاملہ کیا میں نے دیکھا. کیسا لگا؟ چونکہ آپ جو تبصرہ کریں گے کوئی نہیں کر سکتا. ہم سارے کام ہی یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں, اور یہ جو کیا آپ نے تو میرے سامنے کیا اور بڑا سارے کام جتنے کام آپ کے سامنے کیے سارے یکسوئی کے ساتھ کیے الحمدللہ. سارے کاموں کے ساتھ انصاف کرتے. کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ اچھا تھا. جنہوں نے بھی اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ساری, ویسے تو ساری چیزیں اچھی تھیں لیکن بالخصوص جو میٹھا تھا وہ بہت زیادہ اچھا لگا. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, دین میں دنیا میں آخرت میں عافیت کے ساتھ. اچھا یہ رئیس بھائی یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے, یہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی. چلتے چلتے میں لے آتا ہوں ابھی ذمہ داری لی تھی, انہوں نے کہا میں حاضر ہوں گا. وہ یہ رکھا کوئی بات وہ کہیں گیا کہیں نہیں ہے, وہ انشاءاللہ یہ رہے گا. تو آپ نے ماشاءاللہ انجوائے کیا. آشکار بھائی کیسا لگا آپ کو؟ ویسے تو آپ نے گھر جا کے بکرا کھانا ہے, ہم نے کہا آپ کو چکن کھلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ بڑے تہذیب کے ساتھ کھانا کھایا ہے. آج بھی جی, ایک دفعہ اپنے ولیمے کا وقت جب میں دیکھ رہا تھا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ایک آج میں نے دیکھا کیمرے میں. لیکن لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج یہ تکلف کر رہے ہیں کچھ عید کا لحاظ. ناظرین کیمرہ ایک بڑی چیز ہے, کیمرہ بڑی چیز ہے, اور پھر دنیا دیکھ رہی تھی اس وقت, میرا خیال آن تھا. جی جی بالکل بالکل, کیمرہ آپ کو کیپچر کر رہا ہے. ہے. احتیاط کرنی پڑی, اس لیے میں نے مرغی ٹانگیں وانگیں نہیں اٹھائی, سر سائڈ کر دیا, سائڈ میں کر دیا. اچھا تو زیادہ میٹھے کی طرف بھی رجحان رہا؟ میٹھے کو تو ہاتھ نہیں لگایا. اچھا ادھر پہنچے ہی نہیں آپ؟ مجھے گھر بھی جانا ہے نا سر. ہاں گھر بھی جانا, صحیح بات ہے. مفتی صاحب آپ کیا فرمائیے گا؟ ٹھیک تھا معاملہ؟ بہترین تھا ماشاءاللہ. اچھا, اور ساری چیزیں میٹھا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا, تو اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. اور ماموں کباب والوں کا ویسے ہی نام ہے, تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں دینداری کا جو ایک ان کا تعلق بھی ہے. بالکل بالکل. اچھا میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, ہمیں جوائن کیا حافظ محمد علی سہروردی, اور ظاہر ہے بفے سیگمنٹ کے بعد یہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں, اور رمضان المبارک میں بھی ہمارے ساتھ تھے, اور نعت میں بھی ہمارے ساتھ رہے, اور بھی ماشاءاللہ انہوں نے عقیدت اپنی نظر کی, اور آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. کم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں عید کریں, اور اس سال آپ کی عید پاکستان میں ہے, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا بقرہ عید جو ہے وہ اکثر پاکستان میں رہی, لیکن بڑی عید کے حوالے سے میں اکثر پاکستان میں نہیں ہوتا ہوں. تو الحمدللہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال کچھ نہ کچھ چینجنگ تو آتی رہتی ہے, لیکن جو اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے جو حالات ہیں اور جو معاملات ہیں اس حوالے سے کافی مہنگائی کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ لوگ بہت متاثر ہیں. تو بس دعا کریں اللہ کرم فرمائے اپنا, اور لوگوں کے جو معاملات ہیں اس میں آسانی فرمائے. اچھا بہت لگ رہا ہے. اور اس وقت جو ہم نے جو کھانا کھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماموں کباب والے کی جو کباب ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے. کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے, حاجی اس کی وجہ سے ساری رونقیں ہیں. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. حاجی صاحب آپ, میں نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی میں نے سفر کیا آپ کے ساتھ, بڑی خوش طبعی اللہ نے آپ کو عطا کی, اتنی خوبصورت آواز دی ہے, جتنا پنچ ہے آپ کی آواز میں ماشاءاللہ. جس ماشاءاللہ عہد میں آپ ہیں, اس عہد میں تو بات کرنا مشکل ہوتی ہے, حضرت نعت پڑھتے ہیں, یہ بڑی کمال بات ہے. تو کیا فرمائیے گا کہ آپ کے خوش طبعی کے حوالے سے آپ سے ہم ایسی باتیں بھی سنتے ہیں جو دوستوں کو بعد میں بتاتے ہیں, یار حاجی صاحب نے بڑی کمال بات کہی, بڑا اس کے اندر ایک مزاح ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کوئی آج عید کے حوالے سے کچھ شیئر کر دیں. ماریشس میں ایک دعوت میں ہم تھے, تو وہاں علامہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ, اچھا ماشاءاللہ, وہ تشریف فرما تھے. تو وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ وہ میزبان جو ہے وہ خود بیچارے اپنی پلیٹوں میں کھانا بھر کے دیتے ہیں. بس بھائی اب اتنا بھر دیتے ہیں کہ اب ہم سے پھر کھایا نہیں جائے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جتنا کھایا جائے اتنا ہی کھاؤ, بس پھر چھوڑ دینا. تو وہ کہ نہیں, پلیٹ صاف کرنا سنت ہے. علامہ شاہ نورانی صاحب نے جو جواب دیا ہے ماشاءاللہ, کہنے لگا کہ پلیٹ صاف کرنا تو سنت ہے, جان بچانا فرض ہے. یہ نورانی بھی آ گئی, کیا سنت کا ہی کام ہے. کیا جواب دیا انہوں نے, سبحان اللہ, جان بچانا فرض ہے. کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب, عید کا موقع ہے, کچھ ایسی بات عید کا موقع ہے. آج میں حضرت سے ایک سوال
पूछ लूँ, देखें ये बहुत ही फी ज़माना कि अब हर एक के यहाँ कुर्बानी हो रही है, तकरीबन के यहाँ, जिनके यहाँ नहीं हो रही है उनके यहाँ तो आप पहुँचा दें गोश्त। अब जिनके यहाँ कुर्बानी हो रही है और वो ख़ास रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ हमसे दुगनी कुर्बानी हो रही है, लेकिन ये एक रस्म बनी हुई है कि उनके यहाँ गोश्त हमको पहुँचाना ज़रूरी है, चाहे उसके लिए गोश्त ज़्यादा हमें आने जाने कन्वेंस में पैसे ज़्यादा लग जाए और 2-4 घंटे ज़्यादा लग जाए। तो ऐसी सूरत में क्या आप फरमाते हैं कि क्या करना चाहिए? क्या शर्म तो खैर ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है कि इस तरह जो है वो एहतमाम करके उनको पहुंचाया जाए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को बुरा समझा जाता है, रिश्तेदार जो है अगर आपने उनके यहाँ नहीं भेजा और अगर पता है कि वो नाराज़ हो जाएंगे तो इस सूरत में बेहतर है कि उनकी नाराज़गी से बचा जाए, कोई ऐसा एहतमाम कर लें या कोई बीच की ऐसी सूरत निकाल लें कि वो भी नाराज़ ना हो, अल्लाह भी राज़ी हो, और ये जो रिश्तेदार हैं जिनको राज़ी रखने का, खुश रखने का अल्लाह का हुक्म है, सिला रहमी भी अल्लाह तबारक व तआला का ही हुक्म है, अल्लाह के मौला अलैहिस्सलाम का हुक्म है। बाकायदा हदीस मुबारक में आया कि रहम जो है ये अर्श के साथ लिपटा हुआ, ये कह रहा है कि जिसने मुझे जोड़ा अल्लाह उसे जोड़े, मुझे काटे अल्लाह उसे काटे। तो बिला वजह ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है वो कत्ते रहम हो, लेकिन रिश्तेदारों को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों को समझें और दूसरों को स्पेस दें, दूसरे को स्पेस दें, और बिला वजह ये ना हो कि एक दूसरे को टेलीफोन पे बता दिया जाए कि आपके यहाँ भी हो रही है कुर्बानी। वाह अच्छी बात, हमारे यहाँ भी हो रही है। इसका एक हल हम जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह, हम बहन भाई की तादाद हमारी माशाल्लाह कसरत से है। माशाल्लाह, भाई साहब ने बड़ा सही कहा कि अच्छा आप गुफ्तगू जारी रखें, मैं हाई साहब के लिए मीठा ले आऊं, वरना मुझे ना प्रोग्राम के बाद भी इस बात का कन्वेंस में पूरे हो जाए। उसका हमने ये निकाला कि भाई जैसे आपने कहा फ़ोन पे मुबारकबाद दे दी सबको, उसका गोश्त हमें पता है भाई, हमने अगर एक बार रख दिया तो आगे से 2 हुए हैं या पूरी गाय हुई है, और अमूमन ये होता है फिर उठा के इधर दे दिया मांगने वालों को दे वगैरह। हम क्या कहते हैं दूसरे सबको बुला के एक ग्रैंड डिनर कर देते हैं और सब खुश हो जाते हैं माशाल्लाह, और मुलाकात भी हो जाती है। ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, डिनर कर दिया। लेकिन ये जो बैठे हैं ये भी तो आपके अहबाब हैं, बस इनके लिए भी तो कोई वाह आप मेरी तारीफ करेंगे। ग्रैंड डिनर इंशाल्लाह। और वो आपके यहाँ की बिरयानी टाइप की बनती है आशकार भाई, जो बड़ी मुख्तलिफ होती है। आपको अब तक याद है? मुझे मैं खाई नहीं, ज़ाफ़रानी बिरयानी। ज़ाफ़रानी बिरयानी, ज़ाफ़रान आपकी साहबजादे की शादी पर हमने शिरकत की, और उससे पहले मिलाद हुआ आपके घर पर माशाल्लाह, छत पर, उसमें भी शिरकत हुई। तो खाने माशाल्लाह बदायूं के ना, चूँकि ये पेड़े होते हैं बदायूं के, वो बड़े पेड़े, हाँ कैसे पहुँचा मैं, बदायूं के पेड़े होते हैं वो भी, पेड़े हाँ, और वो जो एक बिरयानी होती है वो भी बड़ी क्लास की होती है, ज़ाफ़रानी जो बिरयानी। जी 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 भाई साहब ने जी बिस्मिल्लाह। तो मुझे याद है आज से 10 साल पहले मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार हमें गोश्त आता है, हम संभाल के थक जाते हैं, हम देते हैं, वही लोग फिर हमें बेचते हैं। तो मेरे वालिद साहब ने 2 दिन पहले सबको फ़ोन करना शुरू किया कि यार हमारे यहाँ कुर्बानी हो रही है, आप हमारे यहाँ गोश्त नहीं भेजेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि यार हमारे यहाँ भी हो रही है। तो कहने का मकसद ये कि पहले अगर हम इस बात पे पहल कर लें ना कि यार हमारे यहाँ कुर्बानी हो रही है, आप हमें गोश्त नहीं भेजेंगे, हमने आपका ये गोश्त कबूल कर लिया। तो अगर पहले उसमें से हम अगर स्पेस देना शुरू करेंगे ना, हम पहल करेंगे इसमें, तो मैं समझता हूँ सामने वाला खुद भी समझदार है। अगर वो सामने वाला ना भेजे तो कभी भी ऐसा होता है कि वो हम फील कर जाते हैं। तो बेहतर है कि अपने तरीके से जो आपको समझते हैं तो उसका हक जो है ना वो किसी और को, गरीब को या किसी और जगह चले जाए। स्पेस देना चाहिए। देखिए अगर मैं ये मीठा पेश नहीं करता तो नवीद मामू मुझसे कहता है कि यार हाजी साहब ने तो मीठा खाया नहीं, अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब ने, और आपने शो तमाम कर दिया। ऐसा मुमकिन नहीं जी। हाजी साहब ने तो पहले ही कह दिया था। हाजी साहब ये आपके लिए जी, हर जगह मिल जाता है मीठा जरूरी। और हाजी साहब तो माशाल्लाह मैंने देखा है बड़े बाज़ौक़। एक जगह हम अंदरून सिंध गए, बड़ी जगह थी, मैं नाम नहीं लूँगा। हाजी साहब के साथ हम बैठे, फजर का वक्त था, महफिल हुई रात भर, और महफिल के बाद वो शख्स आया, साईं नाश्ते में क्या लेंगे? तो मैंने कहा क्या है आपके पास नाश्ते में? कहा कि आप कहें कि तो जो है ब्रेड है, अंडे हैं और ये चाय वगैरह। तो आई साहब ने कहा अरे यार ये तो हम रोज़ ही खाते हैं, यहाँ बताओ कोई देसी जो यहाँ मामला है। तो उसने कहा कि साईं देसी घी के पराठे हैं, लस्सी है और ये वो। आई साहब ने कहा वो ही ले आओ। हम लोग बैठे थे, हमारे साथ महमूद हसन अशरफी भी थे, आई साहब थे। तो फिर हाजी साहब को मैंने ज़ौक़ देखा, अभी भी देख रहे हैं आप, ज़ौक़ देखा कि माशाल्लाह ऐसा बाज़ौक़ शख्सियत है, खाने पीने के मामले में बिल्कुल बहुत चीज़ बड़ी म्यारी
اور بہت ہی کلاس کی چیز استعمال کرتے ہیں. تو مجھے اس کا اندازہ ہے چونکہ سفر میں کافی چیزوں کا. حاجی صاحب جو ہے نا ان کی خاص بات یہ ہے کہ جس عمر کی محفل میں بیٹھیں گے نا ہاں اسی کو میچ کر جائیں گے, گھل مل جاتے ہیں, گھل مل جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ گھر پہ آپ چلے تو بڑے تواضع کرتے ہیں. ارے بھائی حاجی صاحب کا دال چاول جو دوپہر کے وقت بنتے ہیں نا, نہیں ایک چیز نہیں, دال چاول بھی نہیں, دیسی گھی کا گاجر کا حلوہ. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حاجی صاحب کی جو اہلیہ مرحومہ مغفورہ ہے. ایک مرتبہ میرا جانا ہوا تو حاجی صاحب گھر میں بنا ہوا, حاجی صاحب آپ گھر میں بنا ہوا, تو حاجیانی مرحومہ نے گھر کا جو گاجر کا میٹھا تھا حلوہ تھا دیسی گھی میں بڑا ٹیسٹی بنا ہوا. وہ جب میں نے کھایا میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا گھر میں بنا ہوا ہے اور آپ کو اس لیے پیش کیا. حالانکہ نیچے بہت بڑی مٹھائی کی دکان ہے صاحب گھر کے نیچے. اچھا وہ تو لے کر آتے تو پتہ چلتا ہے نا آشکار بھائی, تو ہم نے تو ماموں کباب والے کا ہی معاملات بڑے عجیب جو میں محسوس کر رہا ہوں. جی 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 آپ اتنی دیر سے بار بار کبھی مفتی صاحب, کبھی بھائی اشکار صاحب, کبھی بھائی صدیق اسماعیل صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سب کا ذوق دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا ذوق بھی تو دکھائیے نا. ہاں کیوں نہیں, اپنا ذوق چھپایا ہوا ہے. اچھا ہر گھر کی کسی کی زعفرانی مرغی کی بات آپ کر رہے ہیں, کسی زعفرانی بریانی کی بات کر رہے ہیں, کسی کے گھر کی گاجر کے حلوے کی بات کر رہے ہیں. 35-38 سال تو میرے بھی ہو گئے بھائی صدیق اسماعیل صاحب سے دوستی کی. اچھا چلو بھائی ہو گیا, ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر کی بھی بات کر سکتا ہوں. ایک بات سنیے, حیدرآباد دکن کے آپ ہیں, آپ اپنے گھر کے بگارے بینگن سے شروع کیجئے اور ڈبل کے میٹھے سے لے کر ذرا ادھر تک جائیے, ذوق دکھائیے نا. کوئی وعدہ ہی کر لیجیے, چلیے آئے امید گئے وعدہ فردہ لے کر. نہیں کیوں نہیں, وعدہ ہی وعدہ ہے, آپ جب چلیں بس یہ وعدہ ہی وعدہ ہے, وعدہ ہی وعدہ ہے. وہی درد کر رہا ہوں میں, صرف یہ وعدہ ہی وعدہ ہے, امید گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. نہیں آپ لوگ آپ کے لیے جب تشریف لائیں فرما دیجیے, نہیں آپ جب اپنی آپ طے کر لیجیے کہ آج کی فرمائیں دن آپ کے لیے گرینڈ ڈنر انشاءاللہ. ڈنر تو ان کے گھر پر ہوگا, یہ تو دوسروں کے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے گھر پر فاتحہ. لیکن یہ تو پھر ایسا ہوگا نا, ایک اور ذوق بھی ہے میں سمجھ جو پایا ہوں کہ رئیس بھائی کو کوئی کہے کہ نہ کہے, رئیس بھائی نے خود کہنا ہے یار میں آ رہا ہوں آپ کے یہاں, کوئی بلائے گا نا میں آ رہا ہوں آپ کے یہاں. اور یہ بھی محبت کا انداز ہے, یہ تعلق کی بات ہے. ہاں تعلق ہے, محبت کا انداز ہے. بہت ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, میں تو پیار میں کہہ رہا ہوں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو برسبیل تذکرہ گفتگو ہے, ورنہ یہ ہے کہ کون اس سارے معاملات میں. اچھا یہ بہت مصروف شخصیات ہیں, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے لیے کہوں گا, ڈاکٹر صاحب 22 سال پہلے جب میں نے ٹاک شوز کا آغاز کیا, نعت خوانی تو محمد علی جانتے ہیں بہت پہلے سے ہم کر رہے ہیں بچپن سے, لیکن جب ٹاک شوز کا آغاز کیا تو میرا پہلا جو ٹاک شو تھا وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی تھا. جی ڈاکٹر محمد, میں نے پوچھا پروڈیوسر سے کہ پرائیویٹ چینل تھا کوئی, کہ کون اسکالر میرے ساتھ, انہوں نے کہا پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. میں نے نمبر میرے پاس تھا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, میں نے ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کے ساتھ پروگرام کرنا ہے, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پروگرام تھا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان کتب کا مطالعہ کریں, پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے اس طریقے سے. تو میرے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی شخصیت ہیں یہ شخصیات جو ہے ماشاءاللہ. مفتی حسن نوید نیازی صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا دیرینہ تعلق ہے, اور ماشاءاللہ حاجی صاحب تو کیا کہنا ہے. اچھا محمد علی سہروردی موجود ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب ظاہر ہے یہ جب موجود ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ان کی آواز میں ضرور سنتے ہیں. آج یہ کیا پیش کریں گے, حمدیہ کلام پیش کریں گے, نعت, یا کوئی کلاموں میں سے دیگر منتخب کلام؟ میں چاہتا ہوں چند اشعار. عید کا لمحہ ہے اور یہ رونق حضور کے طفیل ہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, اور
کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی مانگے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے شان عید میں، اور ظاہر ہے ہم نے بفے کیا، اس کے بہت اچھے طریقے سے سب نے انجوائے بھی کیا اور تعریف بھی کی، تو مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور دیگر حضرات کی کا یہ ایک وہ بھی تھا کہ چائے بھی ہو، میں نے اشارہ کر دیا تھا چائے بھی انشاءاللہ، تو چائے بھی اس پروگرام کے بعد چائے پہ عرض کرتا ہوں شہزاد اعلیٰ حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمہ اللہ، وہ جب کہیں تشریف لے جاتے تو جیسے کوئی ہم بھی جاتے ہیں کہیں تو اگلا کہتے ہیں نا حضرت چائے، تو کبھی طلب نہیں ہوتی تو بندہ کہتا ہے نہیں تو اگلا کہتے ہیں حضرت تھوڑی سی، تو ایسی کوئی کہتا ہے نا حضرت تھوڑی سی، تھوڑی سی کیوں؟ چائے ہو تو لب ریز ہو، لب دوز ہو، لب سوز ہو، واہ واہ واہ، یعنی لب ریز ہو یعنی بھری ہوئی، زیادہ ہو تھوڑی کیا، اور چائے جو ہے لب دوز ہو یعنی میٹھی ہو، پتہ چلے کہ چائے پی رہے ہیں، یہ نہیں کہ گرم پانی پی رہے ہیں، اور لب سوز ہو یعنی گرم ہو، پتہ چلے کہ چائے پی رہے ہیں، یہ نہیں کہ مشروب پی رہے ہیں یا شربت پی رہے ہیں۔ تو ایک لطیف بات وہ کہتے تھے، ان کا جملہ یہ بڑا ہی مشہور ہے، ان کے جو معتقدین اور مریدین ہیں وہ کہ چائے ہو تو لب دوز ہو، لب سوز ہو، لب ریز ہو۔ بہت اچھی بات، تو تینوں پر نہ بھی ہو تو دو پر ہی عمل کرا دیں آپ۔ بہت اچھی بات، نہیں بالکل عمل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، آپ نے کہا ہے تو تعمیل ارشاد ہوگی اور پیغامات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا کہیے گا مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، کیسی عید گزارنی چاہیے بطور مسلمان، چونکہ دیگر کئی باتیں ہو گئی تفریح طبع کے طور پر اور اذراء تفنن، ہم نے بہت سی باتیں شامل کی، پیغام کیا دیجیے گا ہمارے ناظرین؟ رئیس بھائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی حیات طیبہ میں عید گزاری، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عید کا تصور اور خوشی کا تصور جو شریعت مطہرہ نے عطا فرمایا نا، کہ خوشی کے ان جو تہوار ہیں اس میں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ ان تہواروں میں بھی ہم دیکھیں تو آغاز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اس کی عبادت سے کیا جا رہا ہے، اور پھر قدم قدم پر مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، ہمدردی، اور پھر اسی طرح تکبیر کا اہتمام کرنا، اور ان ایام میں مستقلاً ہر نماز کے بعد تکبیر کا اہتمام کرنا، کہ خوشیوں میں بھی انسان اپنے آپ کو بالکل ہر طرح کی قید و بند سے آزاد نہ سمجھے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات اور اللہ رب العالمین کی جو تسبیح و تحلیل ہے اس کے وہ ماتحت رہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیوں میں ہم دوسروں کو شریک کریں۔ بالکل ہم دیکھیں نا کہ کیا ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو
مہینے میں ایک آدھ مرتبہ گوشت نہیں کھاتا، حج یعنی مہینہ، ورنہ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر چوتھے پانچویں چھٹے دن ہر ہفتے میں یہ اہتمام ہو جاتا ہے، یا ہر دوسرے تیسرے مہینے ہم نیا لباس پہن لیتے ہیں۔ تو اس عید میں کیا انوکھا پن کیا ہے کہ لباس بھی ہے، اچھا کھانا پینا بھی ہے، اور باقی جو پورا سال وہ اہتمام چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں ہم پر تاکید فرمائی گئی اور یہ تعلیم فرمائی گئی کہ اس عید میں اگر ہم دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، خوشیوں کا دائرہ کار پھیلائیں گے اور اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں کریں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اپنے ساتھ وہ بچے کو لے کر گئے، اس کے لیے خوشیوں کا اہتمام فرمایا، سامان مہیا فرمایا، اور پھر نماز عید کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اگر ذہ نصیب کہ ہماری عیدیں اس طرح گزریں کہ ہم اپنے ساتھ ان نادار، ان مساکین، ان غرباء اور فقراء کو بھی شامل کریں جو اپنے طور پر اس مہنگائی اور غربت کے دور میں خوشیاں حاصل نہیں کر پاتے، یعنی ان کے لیے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بکرے کا گوشت، ان کے لیے تو مرغی کا گوشت لینا یہ بڑا ظاہر ہے، وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جن کے نزدیک اگر 2 وقت کی یا 3 وقت کی سادی سی ان کے لیے غذا مہیا ہو جائے تو یہ بڑی آسائش اور بڑی ایک عیاشی وہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آج بھی اگر ان کو خوشیوں میں شامل نہیں کریں گے تو پھر حقیقی جو خوشیاں، مسرتیں اور چاہتے ہیں اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا، کس طرح، میں چاہتا ہوں ایک پیغام آپ کا، چونکہ بڑی فالوئنگ ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی، کیا کہیے گا؟ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایام اور خاص طور پر یہ جو عید کا موقع ہے، یہ اس بات کا اعادہ ہے کہ رب کریم کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں قربانی کی صورت میں ایک نظر پیش کی، اور اس نظر میں اخلاص نیت بھی، اور پھر اس بات کا احساس بھی کہ جن لوگوں کے لیے یہ جانور قربان کیا گیا ہے ان کے دروازوں تک اس کو پہنچایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا احساس کہ جو ذوی القربا، قرآن کریم نے فرما دیا ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ تراتیب منزلت ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں جب آپ آگے بڑھیں اور چلیں تو آپ اس بات کو مت بھولیں کہ آپ میں وہ جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، یتیم ہیں، خاص طور پر رشتہ دار، ان کو اپنی محبتوں کے اس سفر میں اپنے ساتھ رکھیے، اور کسی کو کمتر نہ سمجھے۔ آج رب نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، خدا نہ کرے کہ آپ لینے والے بنے۔ کوشش کیجئے کہ جو نیچے ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اشکر بھائی بہت ماشاءاللہ اچھا ویژن رکھنے والی شخصیت، اچھے گفتار کی حامل شخص، کیا فرمائیے گا پیغام؟ رئیس بھائی اصل میں دیکھیں ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہمیشہ اپنے ساتھ اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا، بہت اچھی بات، تو وہ ہم پہ قرض ہے، اگر ہم استطاعت ہے تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی لازمی کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ اور میں ایک مختصر سا ایک وظیفہ کہہ لیں، یا جو میں نے استادوں سے سیکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ لازمی روزانہ کر دیا کریں کہ اللہ پاک قبول و فرمائے۔ کہ یقین کریں جب مدینہ طیبہ کی آپ وقت گلیوں میں حاضری دیتے ہیں نا تو سب کو پتہ ہے کہ کیفیت ہوتی ہے سکون کی نا، وہ دولت دے کے نہیں مل سکتی، وہ محبت کر کے ملتی ہے بھائی۔ اللہ آپ کا عشق رسول سلامت کر کے ملتی ہے، آپ کے عشق محمدی کو سلامت رکھے، وہ عشق کر کے ملتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہو گئے تو رب ہمارا راضی ہو۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے مفتی صاحب؟ پیغام بہادر شاہ ظفر کا بڑا ہی مشہور شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو عیش ہو یا تیش ہو، اللہ کے حکم کو ہر حال میں ملوز رکھنا ہے، بہترین پیغام ہے۔ عید کا بھی پیغام ہے اور مرگ کا بھی، ہر جگہ ہر موقع پر یہی حکم ہے ہمیں، اسلام کا بھی، شریعت کا بھی۔ کیا بات، حاجی صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ آپ سے نعت آخر میں سنیں گے، پیغام ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ اتنے جید شخصیات نے جو پیغامات دیے ہیں، ہمارے لیے آپ بھی جید ہیں، شعبہ نعت کی جید شخصیت آپ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ پہلے دیکھیں میں تو سب سے پہلے ابھی عید الفطر گئی تو الحمدللہ میرے ذہن سے تو ابھی وہ تصور بھی نہیں جا رہا، کیا بات، کیا بات، کہ روضہ رسول اللہ خضرا سامنے ہے، آپ ابھی ذکر بھی کر رہے تھے کہ صحن ہے حرم میں، اللہ اکبر، اور ہم نے جو وہاں عید منائی ہے اور جو ایک لطف آیا ہے، جو ایک کیفیت تھی، کیا بات، کیا بات۔
وہ کیفیت ہم یہاں رہ کر جتنی بھی کر سکیں، لیکن وہ عید جو ہوتی ہے سرکار کے روضہ پاک کے سامنے، واہ 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 واہ، وہ لمحات زندگی میں یادگار ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات. اور اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار آمین 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 حرمین طیبین کی میں حاضری بہت نصیب شکریہ ادا فرمائے. کروں گا جی، بہت شکریہ ادا کروں گا شامیر آپ کا ہمارے ماہر بھائی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آئی صاحب کا تو میں کتنے الفاظ میں شکریہ ادا کروں. خیر بہت بڑی شخصیت ہے میرے لیے، بہت قابل احترام ہے، ہمارے اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی ہمارے سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، محترم جناب آشکار داور صاحب اور حافظ محمد علی سہروردی صاحب، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہماری پہچان ہے نعت کے حوالے سے پوری دنیا میں. ایک پیغام جو میری طرف سے وہ یہ ہے کہ ایک تو روٹھے ہوئوں کو منا لیں، جس کے دل میں کوئی کجی ہے، کمی ہے، اس کو دور کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو گلے لگا لیں اور ان کے کام آئے. اور یہ عید بقرعید جو ہے اس پر ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کے گھر میں بہت وافر مقدار میں گوشت ہوتا ہے تو آپ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات بھی تھوڑی سی انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کوئی برتن لے کر آئے اور آپ اس میں گوشت ڈال کر دیں. یہ ایک بڑی نازک بات میں عرض کر رہا ہوں. اگر اللہ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں اپنی اور مزید کر سکتے ہیں، جیسے کہ آشکار بھائی نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، خلفائے راشدین کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر، اپنے مشائخ کے نام پر ضرور آپ کریں قربانی. تو جو زائد آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ایسی فیملی ہے جو جس کے لیے ایک بکرا یا ایک حصہ، دو حصے اس طرح، تو آپ اس کے سپرد کر دیں، جانور لے کر آپ اس کو دے دیں تاکہ اپنے بچوں میں رہ کر اپنے گھر میں خوشی کے ساتھ اس کی قربان بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے گوشت کو بھی تناول کرے اور خوشی خوشی عید کی خوشیوں میں شامل ہو. یہ ایک پیغام ہے. اگر ایسا ممکن ہے، اگر ایسا ممکن ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت سے خاندانوں میں آپ خوشی تقسیم کر سکتے ہیں. اچھا پیغام ہے. گوشت اس کے گھر پہنچانا بھی اچھی بات ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ گوشت لیتے ہوئے اس کی نظریں نیچی ہو اور اس کا برتن آگے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے شاپر پکڑ رہا ہو گوشت کا، لیکن شاید اس کے دل میں بات آ رہی ہو کہ میں بھی کر لیتا. تو آپ اس کو اس لیول پر لے آئیں کہ آپ قربانی کا جو جانور ہے، آپ جتنی حیثیت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، آپ اس کے گھر پہنچائیں اور آپ کہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اس سے چاہیں تو تقسیم بھی کریں. یہ ایک پیغام ہے آشکار بھائی میری جانب سے، اور پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کو ہم عید الاضحیٰ کی بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. تینوں دن اللہ نے آپ کے لیے، ویسے تو سارا سال ہی ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، ان تینوں دنوں میں جتنے کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہ کی تسبیح و ثنا، اللہ کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدایہ درود پیش کریں. آئیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس شان عید کا اختتام کر رہے ہیں. پیش کریں گے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضہ انور کرے، والہانہ جو طواف روضہ انور کرے. ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو
والہانہ جو طواف روضہ انور کرے اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام مسجد نبوی کے صبح اور شام